معزز سامعین کرام، حضرات سادات کرام و علماء اعظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل اولیاءہ ائمۃ یہدون وهم مہتدون، وقال تعالی فی شأنہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، والصلاة والسلام علی من انکشف علیہ سر ما کان وما یکون، وبشر به الانبیاء وصدق به المرسلون، وعلى آلہ وأصحابہ الذین جاہدوا فی اللہ حق جہادہ وهم مفلحون، وعلى الغوث الأعظم وحزبه الذين تواصوا بالحق وبه يعملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ اونچے اونچے جو ہیں بڑے بڑے مرتبے والے، ان کے پاؤں کی بات نہیں کر رہے، ان کے سروں کی بات کر رہے۔ اونچے اونچے مرتبے والوں کے سروں سے بڑا مرتبہ آپ کے قدم مبارک کا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، یہ اپنی مرضی سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کہنے کا حکم دیا،
اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو جتنے اولیاء کرام اس مجلس کے اندر موجود تھے، جس اس زمانے میں اس وقت جتنے اولیاء کرام باحیات تھے اور جتنے اولیاء کرام عالم ارواح میں تھے، جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا ہونے والے تھے، جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، جو پیدا نہیں ہوئے تھے، سارے اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں موجود تھے، وہیں پر غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور عرض کرتے ہیں میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی۔ امام رفاعی نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا اور عرض کرتے ہیں میری گردن پر بھی یا غوث اعظم آپ کا قدم مبارک ہے۔ بلکہ جو اولیاء کرام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے گزر گئے، انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو پیش کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے پہلے کے ہیں، ایک مرتبہ اپنی خانقاہ کے اندر تشریف فرما تھے اور مراقبہ کر رہے تھے، اچانک سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہنے لگے علی رقبتی علی رقبتی، میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی۔ اب جو مریدین تھے، خانقاہ میں جو لوگ موجود تھے، سب حیران و پریشان کہ اچانک حضرت یہ میری گردن پہ، میری گردن پہ کیوں ارشاد فرماتے؟ تو پوچھا کہ حضرت یہ جملہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی، حضرت جنید بغدادی کتنا بڑا مرتبہ، آپ واقعہ سنتے ہیں ان کے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جیلان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا اور محی الدین اس کا لقب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کے ذریعے سے دین کو نئی زندگی عطا فرمائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ منبر رسول پر کھڑا ہو کر یوں کہے گا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ جب وہ کہے گا تو کہے گا، لیکن ابھی سے میں اپنی گردن کو پیش کر رہا ہوں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ تو جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، ان بزرگوں کے علاوہ پوری امت کے اولیاء کرام کے سردار ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے اولیاء کرام کا سردار بنایا گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو کس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان موجود تھا، اور یہ مہر ولایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اولیاء کرام کی جو سرداری عطا کی گئی تھی، اس کی مہر اور اس کا تھپا آپ کی پشت مبارک میں موجود تھا۔ اور یہ قدم کا نشان کہاں سے ملا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا؟ علامہ عبد القادر البلی اپنی کتاب تفریح الخاطر الفاطر فی مناقب عبد القادر میں یہ روایت لکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسی جو روایتیں ہوتی ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، یعنی بڑے عالم نے ذکر کر دیا تو ایسی روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بیان وہ روایت کا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، کیسا مقام و مرتبہ اور حضور کی بارگاہ سے کیسا فیض ملا۔ معراج کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کے تشریف لے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری حد ہے، اگر اس سے آگے ایک قدم
قدم بھی بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ براق کی بھی حد آ گئی، براق بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، براق کو بھی وہی سے سدرۃ المنتہا سے واپس کر کیا گیا۔ اب ایک دوسری سواری لائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جس کا نام تھا رف رف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر سوار ہوئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر گئے، اب اس سے بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی آئی، ایک مقام وہ آیا کہ رف رف کی بھی انتہا آ گئی، رف رف کی بھی حد آ گئی۔ اب رف رف جو سواری تھی وہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے، رف رف کو بھی واپس کر دیا گیا، لیکن وہ مقام ایسا تھا کہ ابھی عرش الہی وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، بغیر کسی وسیلے کے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور تھوڑا اونچا تھا عرش الہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں تھے کہ اب یہاں سے عرش الہی پر کیسے پہنچیں گے۔ اتنا جو ہے کہ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوئی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبد القادر کی گردن حاضر ہے، میری گردن پر اپنا قدم مبارک رکھ کے عرش الہی پر تشریف لے جائیں، قاب قوسین تک تشریف لے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا اور وہاں سے عرش الہی تشریف لے گئے، قاب قوسین گئے، دنا فتدلی کے منازل کو طے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور جو گفتگو ہونی تھی پروردگار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ گفتگو ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا جس نے اپنی گردن میرے لیے پیش کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے اولیاء کا سردار عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن پیش کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھ کے عرش الہی کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہی وہ نشان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھا۔ یہ ہے مہر ولایت۔ کیسا مقام و مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا مرتبہ اولیاء کرام کے درمیان ویسے ہی ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء کرام کے درمیان ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان کے ساتھ کہ انبیاء کرام بھی موجود ہیں، اولیاء کرام بھی موجود، صحابہ کرام بھی موجود، امت کے بڑے بڑے ائمہ بھی موجود۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست سے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی يكون له شان بين الانبیاء والاقطاب كالشان في الانبیاء والمرسلین۔ اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی محبوب ہے، اور عن قریب اولیاء کرام اور اقطاب اعظام کے درمیان اس کی وہی شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین کے درمیان میری شان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو پیش کر دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند، دیکھیں حضور مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ اے سیدنا شیخ عبد القادر، صرف گردن ہی پر نہیں بلکہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ان کو پتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی گردن پر سر رکھ دیں گے، جس کی گردن پر قدم مبارک رکھ دیں گے نا، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہو جائے۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس چیز کو نہیں مانا۔ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے جو علماء حق اور اولیاء کرام کے مخالفین میں رہتے تھے،
تو ایک بزرگ تھے اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اور یہ بات جب ان بزرگ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ دوسروں کی گردنوں پر ہوگا، میری گردن پہ تو نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ دوسروں کی گردنوں پر ہوگا، میری گردن پر تو نہیں ہے. اب یہ بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے کوئی جوابی کاروائی نہیں فرمائی، اور بات آئی گئی ہو گئی. ایک زمانہ، ایک عرصہ گزر گیا. وہ جو بزرگ تھے وہ بھی ولایت کے درجے پر فائز تھے اور بڑے خوش الحان قاری قرآن تھے، قرآن کے پورے قرآن کے حافظ بھی تھے، اور بڑی اچھی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور علوم ظاہری میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے. اور دربار خلافت میں اسی مہارت کی وجہ سے ان کی پہنچ بھی تھی اور رسائی بھی تھی، یعنی بادشاہوں کے یہاں بھی ان کا آنا جانا تھا. اور غالباً اسی وجہ سے ان کے اندر غرور یا گھمنڈ آ گیا تھا، تو انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو ماننے سے انکار کر دیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھٹلا دیا کہ دوسروں کی گردنوں پر ہوگا ان کا قدم، میری گردن پر نہیں. لیکن لوگوں نے ایک زمانہ وہ آیا، ایسا منظر دیکھا کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل لرز گئے. یہ جو بزرگ تھے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ جملہ کہا تھا، ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ جنگل میں کہیں جا رہے تھے. جنگل میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں ایک حسین و جمیل عیسائی دوشیزہ تھا، حسن و جمال کا پیکر عیسائی لڑکی موجود تھی. اور پیر صاحب نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گئے. ٹھیک ہے، پیر صاحب اور اس لڑکی کے حسن و جمال پر فدا ہو گئے. اس کو دیکھے جا رہے ہیں، مریدین حیران و پریشان. ایک طرف تعجب بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا ہے، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر ہیں، اور اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے روکا. مریدین نے کہا کہ حضرت ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں. تو جو ان کے پیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں تو یہی رہوں گا، میں یہاں سے واپس نہیں ہونے والا. اور مریدین ان کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، بار بار اصرار کر رہے ہیں حضرت یہاں سے چلے، حضرت یہاں سے چلے. لیکن پیر صاحب ہیں کہ وہاں سے چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور غصے میں کہہ رہے ہیں تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم سب یہاں سے واپس چلے جاؤ. اب کیا ہوا؟ مجبور ہو کر مریدین واپس ہو گئے. لیکن ایک مرید تھا جو بڑا ان کا قریبی تھا، بڑا مقرب تھا، اور اس کو فکر ستا رہی تھی کہ میرے پیر و مرشد کا کیا حال ہو گیا. وہ کیسے مقام پر فائز تھے، اور ان کے یہاں اتنی بڑی مجلس ہوتی تھی، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کی محفل سجا کرتی تھی. اور آج معاملہ یہ ہے کہ ایک عیسائی خاتون کے اوپر فدا ہو گئے، اس کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو گئے ہیں. وہ دوسرے دن اسی جنگل کے اندر گیا کہ جا کر دیکھوں کہ میرے پیر و مرشد کا معاملہ کیا ہے. وہ جا کر دیکھتا ہے تو کیا منظر کہ اس کے پیر و مرشد وہ دوشیزہ کے پیچھے، اس لڑکی کے پیچھے ایسے چل رہے ہیں جیسے اس کا خادم ہو، اس کے ملازم کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب وہ جو مرید تھا اس کا دل تڑپ گیا، میرے پیر و مرشد کا یہ معاملہ. ان کی ایسی حالت ہو گئی، وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کہنے لگ گیا حضرت آپ کے کیا حالات تھے اور کیا ہو گئے، آپ کا کیا معاملہ تھا اور کیسے حالات تھے. ابھی واعظ و نصیحت کی محفل سچی تھی، آج بھی لوگ وہاں پر حاضر علم کے پیاسے موجود ہیں، واعظ و نصیحت کا انتظار کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں گے اور ہم کو نصیحت کریں گے، آپ تشریف نہیں لا رہے، چلیے خانقاہ میں جاتے ہیں. تو وہ جو پیر و مرشد تھے، وہ جو بزرگ تھے، وہ جواب دیتے کون علم کے پیاسے اور کون سی واعظ و نصیحت کی محفل، مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو اس دوشیزہ سے مطلب ہے، میں تو اس کا خادم ہوں، میں تو اس کے پیچھے ہی لگا رہوں گا. اب وہ واپس ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد جب واپس وہ جنگل میں پہنچا، وہ جو مرید تھا جو بڑا قریبی تھا، اس کو فکر ستا رہی تھی، وہ واپس جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اب وہ دوشیزہ وہاں پر موجود نہیں. جو عیسائی خاتون تھی، جو عیسائی لڑکی تھی حسین و جمیل، وہ موجود نہیں ہے. اس کی بکریاں موجود ہیں، اس کے بھیڑ موجود. بھیڑ بکریوں کو اس کے پیر و مرشد چرا رہے تھے. پیر و مرشد اور بزرگ وہ بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے، چارہ کھلا رہے تھے. اب اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ مرید نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ جو بزرگ تھے وہ جواب دیتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل احترام ہو جاتی ہے. چونکہ یہ بکریاں وہ عیسائی لڑکی کی ہے، اس وجہ سے ان بکریوں کو میں چرا رہا ہوں، یہ میرے لیے قابل احترام ہے. اب اس کو جو ہے کہ بڑا جو ہے کہ دکھ ہوا. پھر وہ چلا گیا. پھر ایک عرصے کے بعد واپس آیا. اب کیا معاملہ تھا؟ اب دیکھتا ہے تو اس کے پیر و مرشد ایک درخت کے سائے میں سو رہے.
ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے، اور وہی اس لڑکی کے عیسائی دوشیزہ کے جو جانور تھے، بھیڑ بکریاں، کوئی جانور ان کے سینے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی بکری ان کی گردن پہ چڑھی ہوئی ہے، اور یہ اس کے اوپر اس طریقے سے وہ جانور اور بکریاں جو تھی وہ کھیل رہے ہیں۔ سوچے ایک وقت کا بزرگ اللہ کا ولی جس کی بارگاہ میں لوگ زانوئے ادب تہ کرتے تھے، آج اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور جانور اس کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی گردن پہ چل رہا ہے تو کوئی، اب اس جملے کو یاد کریں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ دوسروں کی گردن پر ہوگا، میری گردن پر نہیں۔ غوث پاک کے قدم کو لینے سے انکار کیا تو کس کے قدم آ رہے ہیں؟ جانوروں کے، بھیڑ کے، بکریوں کے قدم اب ان کی گردن پر۔ اب وہ مرید نے جب دیکھا تو اس کو ان کا وہ جملہ یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد نے ایک مرتبہ غوث پاک کے ارشاد کے بدلے میں اس کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دوسروں کی گردن پر ہوگا ان کا قدم، میری گردن پہ ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں یہ اسی کے نتیجے میں ہوئے۔ وہ دوڑتا ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا مرید، غوث پاک کے قدموں میں گر کر کہتا ہے ان کو بچا لیجئے، ان کو بچا لیجئے۔ غوث پاک پوچھتے کس کو بچا لوں؟ تو کہتے ہیں میرے پیر و مرشد کو بچا لیجئے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، آپ کے ارشاد کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو گئی، ایک عیسائی دوشیزہ پر، ایک مشرکہ پر وہ فریفتہ ہو گئے ہیں، وہ فدا ہو گئے ہیں، اور ان کی حالت بالکل دیگرگوں ہو گئی اور حالت بالکل خراب ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے، آج خود وہ ہدایت کے محتاج ہو گئے۔ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، ان کا قصور معاف فرما دیں، ان کو درگزر فرما دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی طرف سے کوئی غبار نہیں ہے، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا یہ ارشاد کے یہ جو کہنے کے لیے جو میں نے کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اتنا فرمانا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ جنگل کے اندر موجود ان کے سامنے جو گمراہی کا پردہ آ گیا تھا، وہ گمراہی کا پردہ ہٹ گیا، اور دوشیزہ کی محبت جو دل میں بیٹھ گئی تھی وہ محبت دور ہو گئی، اور اب ان کو سمجھ میں آیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ فوراً اس دوشیزہ پر لعنت کی، جنگل سے باہر آئے اور وہاں بستی کے اندر داخل ہوئے، اپنی خانقاہ میں جانے سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غوث پاک کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میری گردن پر بھی آپ کا قدم، میری گردن پر بھی آپ کا قدم۔ غوث پاک کے قدم مبارک کو لے کر انہوں نے اپنی گردن پر رکھ لیا، تب جا کے ان کی ولایت ان کو واپس عطا کی گئی۔ یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یعنی جس کو غوث پاک کی حمایت مل جائے، جس کو غوث پاک کی مدد مل جائے، پھر وہ کسی سے دبتا نہیں، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ غوث پاک کی بارگاہ کا جو کتا ہوتا ہے وہ شیر سے بھی نہیں گھبراتا۔ ایک غلام، ایک شخص تھے جن کا نام تھا بغداد شریف کے رہنے والے ابو المظفر، تاجر تھے، غلام نہیں تاجر تھے، سوداگر۔ وہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے۔ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ پہلے ہی سے ذہن بنایا جاتا ہے کہ واقعے کو اسی حیثیت سے آپ سماعت کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں غوث پاک کا مقام و مرتبہ کیسا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے تقدیریں بھی بدل جایا کرتی۔ تو ابو المظفر جو سوداگر تھا وہ ملک شام جانے لگا، تو اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے میں حضرت حماد سے ملاقات کر لیتا ہوں اور سفر کے بارے میں پوچھتا ہوں وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت حماد بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث تھے، بڑے بڑے علماء کے وہ استاذ تھے۔ تو ان کی بارگاہ میں یہ سوداگر ابو المظفر حاضر ہوا اور آنے کے بعد اپنا پورا ماجرا، پورا واقعہ کہ میں ملک شام تجارت کی غرض سے جانا چاہتا ہوں، آپ اس تعلق سے مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا، مراقبہ فرمایا۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ لوح محفوظ کو ملاحظہ فرما دیا کرتے ہیں، اور لوح محفوظ پر سارے انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوح محفوظ پر دیکھ لیا اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ملک شام کا سفر جو ہے، ملک شام کا، وہ ملتوی کر دو،
کیونکہ اگر تم گئے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہارا سارا سامان اور مال و اسباب جو بھی ہے ڈاکو لوٹ لیں گے، یہاں تک کہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب وہ حیران و پریشان، وہ تو جانے کے لیے تیار تھا ملک شام تجارت کے سفر کے لیے، لیکن حضرت حماد نے کیا کہا؟ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، سارا مال لوٹ لیا جائے گا، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ حیران و پریشان جو تاجر تھا وہ واپس ہو رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب جب حیران و پریشان دیکھا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ابو المظفر کیوں پریشان ہو؟ یہ پریشانی کے آثار چہرے سے کیوں ظاہر ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت حماد کے پاس گیا تھا اور حضرت حماد نے ایسا ایسا کہا کہ سفر پر مت جاؤ، سفر کو ملتوی کر دو، اگر سفر پر گئے تو تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو المظفر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ بلا جھجک ملک شام کے سفر کے لیے جاؤ، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، تو ڈاکو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور تمہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ دیکھیں بالکل اپوزٹ بات، حضرت حماد بھی اللہ کے ولی، غوث پاک بھی اللہ کے ولی۔ حضرت حماد نے کیا کہا؟ نقصان ہوگا، غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ فائدہ ہوگا، بہت منافع ہوگا بہت زیادہ۔ تو اب وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا، تجارت کی اور بہت زیادہ نفع کمایا، جیسا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہت زیادہ نفع ہوگا، اس کے کہنے کے مطابق اس کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ 100 اشرفیوں کی تھیلی لے کر نکلا تھا، اب اس کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ وہ ملک شام کے اندر ہی موجود تھا کہ اس کے پاس جو 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ تھیلی گم ہو گئی۔ وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ کھو گئی۔ وہ حیران و پریشان ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، کہیں بھی تھیلی مل نہیں۔ اسی فکر میں نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ ڈاکو آئے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ڈاکو آئے اور ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کو بھی قتل کر دیا خواب کے اندر۔ اب وہ حیران و پریشان چونک کر اٹھا اور دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں، کیونکہ وہ تو خواب کا واقعہ تھا۔ وہ چونک کر اٹھا تو کوئی ڈاکو موجود نہیں تھا، اور اٹھنے کے بعد فوراً اس کو یاد آ گیا کہ اس نے وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی کہاں پر رکھی تھی۔ وہاں گیا، اشرفیوں کی تھیلی لی اور بغداد شریف کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب جب بغداد شریف پہنچا تو اب سوچ رہا ہے کہ پہلے حضرت حماد کے پاس جاؤں یا پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں۔ تو حضرت حماد اس کو بازار ہی میں مل گئے۔ حضرت حماد نے دیکھتے ہی اس کو کہا کہ تم پہلے عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ کہ انہوں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا کی تھی اور تمہاری جو تقدیر تھی غوث پاک کی دعا کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ نعرہ رسالت، خزانہ شہنشاہ بغداد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حماد کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا کی تھی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا۔ جو واقعہ حقیقت میں ہونے والا تھا اس واقعے کو خواب میں منتقل فرما دیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم میں نے تمہارے لیے یقیناً 70 مرتبہ دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سے تمہاری تقدیر کو تبدیل کر دیا۔ دیکھیں قضائے معلق ہوتی ہے، کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں پر معلق ہوتی، موقوف ہوتی۔ جب یہ دعا کر دیتے ہیں تو وہ تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ یہ ہمارے غوث پاک کی شان ہے۔ کیسا مقام و مرتبہ، جس کو حمایت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بیڑے پار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس کا مطلب ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ واقعی جو کتا آپ کی بارگاہ کا ہو وہ شیر سے ڈرتا نہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی ہے اور اسے آپ سے نسبت ہو جائے، سچی پکی عقیدت رکھتا ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر وہ بھی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ زمانے کے ظالموں سے نہیں ڈرتا، وہ بلکہ دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک ولی تھے حضرت احمد زندہ پیر، حضرت احمد زندہ پیر، ان کی شان یہ تھی کہ شیر کی سواری کرتے تھے، شیر پر سوار ہو کر ادھر ادھر گھومتے، یہاں جاتے وہاں جاتے، جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ شیر کے کھانے کے لیے گائے پیش کرتے تھے،
حضرت کے کھانے کے لیے تو دعوت ہوتی تھی، ساتھ میں شیر کو بھی تو خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے، تو شیر کے کھانے کے لیے لوگ گائے پیش کرتے، اور شیر وہ گائے کو کھا لیتا تھا۔ اب وہ جو حضرت زندہ پیل تھے حضرت احمد، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت احمد زندہ پیل وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، دعوت کا انتظام کیا جائے، اور ان کے شیر کے لیے گائے کا انتظام کیا جائے۔ ان کے شیر کے لیے وہ گائے پیش کی گئی، لیکن گائے کے ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا بھی آیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جو کتا رہتا تھا وہ بھی گائے کے ساتھ ساتھ آیا۔ جب وہ گائے شیر کے سامنے پیش کی گئی تو وہ جو کتا تھا غوث پاک کی بارگاہ کا، وہ کود کر شیر کی پیٹھ پر چڑھا گیا، اور شیر کی پیٹھ پر چڑھ گیا، اس کی گردن کو مروڑ دیا اور اس کے پیٹ کو پھاڑ ڈالا۔ یہ غوث پاک کی بارگاہ کا کتا ہے جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا۔ کتا عام طور پر شیر سے ڈرتا ہے، شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، لیکن یہ کتا کوئی معمولی کتا نہیں ہے، یہ غوث پاک کی بارگاہ کا کتا ہے۔ ایک جانور کو جب نسبت ہو جائے تو اس کے اندر یہ طاقت اور ہمت آ جاتی ہے، انسان کو نسبت ہوگی تو اس کی طاقت کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں عقیدت رکھنی، سچی پکی عقیدت رکھنی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک دوسرے بزرگ تھے جو اسی طرح شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اور یہ اپنی اس کرامت کا بڑا مظاہرہ کرتے تھے کہ دیکھو میں تو شیر کی سواری کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ سفر کرتے کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر و ملاقات کرنے کے لیے اندر گئے، شیر کو باہر چھوڑ کے گئے، شیر کو خانقاہ کے باہر چھوڑ کے گئے۔ اب وہ خانقاہ کے قریب ایک گائے بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ جو شیر تھا وہ گائے کے قریب گیا کہ گائے کو کھا لے یا گائے کو کچھ نقصان پہنچائے۔ وہ جیسے ہی شیر گائے کے قریب پہنچا، اس گائے نے شیر کو پورا نگل لیا، کیونکہ یہ گائے کہاں کی تھی؟ غوث پاک کی بارگاہ کی تھی۔ تو اس گائے نے پورے شیر کو نگل دیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے، جب خانقاہ سے باہر تشریف لائے اپنے شیر کو ڈھونڈ رہے تو ان کا شیر مل ہی نہیں رہا، شیر غائب۔ ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، لیکن وہ شیر ملا ہی نہیں۔ اب حیران و پریشان ہو کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے جو ہے وہ تمہارے شیر کو نگل گئی، اس گائے کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے کہ شیر کو اگل دو۔ اب وہ بزرگ گئے اور گائے کے سامنے جانے کے بعد انہوں نے وہی جملہ کہا جو غوث پاک نے کہنے کے لیے کہا تھا کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جو شیر تم نے نگلا ہے اس کو اگل دو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس شیر کو اس گائے نے دوبارہ اگل دیا، اور زندہ صحیح سلامت وہ شیر تھا۔ پھر وہ جو بزرگ تھے اسی شیر پر سواری کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیسی حمایت فرماتے ہیں۔ غیر مسلم اور کفار بھی غوث پاک کو پکارتے ہیں تو ان کی بھی مدد ہوتی ہے۔ ہم تو ایمان والے، ہم دیکھتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے دربار میں ان کی درگاہوں پر غیر مسلم آتے ہیں اور ان کی مدد ہوتی، ان کی حاجت روائی ہوتی کہ نہیں؟ میرے والد صاحب بیان کرتے ہیں خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پابندی کے ساتھ وہ حاضر ہوتے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کو کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یہ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اب وہ روزانہ پابندی کے ساتھ صبح کے وقت فجر کی نماز کا جو ٹائم، ان لوگ کو تو کیا فجر کی نماز کا لینا دینا، وہ فجر کی نماز کے ٹائم پر وہ خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، وہ فریاد کرتا تھا، وہ دل سے جو بھی بولتا ہوگا کہ یہ میرا کینسر اچھا ہو جائے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک عرصے تک آتا رہا، ہم اس کو دیکھتے رہے، اور ایک وقت اور ایک زمانہ وہ آیا کہ اس کا سارا کینسر بغیر کسی علاج کے اچھا ہو گیا۔ یہ ہمارے خواجہ دانا کی بارگاہ ہے، قدر کر لیں، قدر کر لیں۔ یہ بارگاہ غیروں کو عطا کرتے ہیں، وہ غیر مسلم تھا، غیروں کو عطا کرتے ہیں، وہ اپنوں کو نہیں عطا کریں۔ ہم تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے اولیاء کرام کے ماننے والے، بد مذہب وہاں بھی تو ان کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں۔ ہم تو مانتے ہیں نا، ہم تو ان کے تصرفات کو مانتے ہیں، ہم تو اولیاء کرام کی کرامتوں کو مانتے ہیں، تو ان سے فیض حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں قدر کرنی۔ یہ بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے۔ خواجہ دانا بڑی لوگوں کی حاجت یہاں سے پوری ہوئی، مرادیں لے کر جاتے ہیں اور دامن بھر کے واپس ہوتے، روتا آتا ہے آدمی، ہنستا ہوا واپس جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ خواجہ دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان قیامت تک جاری رکھے۔
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا جب وہ حکومت کرتا تھا یہاں پر. اس کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ہندو ایک علاقے میں رہتا تھا اور اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل. ان کے پڑوس میں ایک بد عقیدہ مسلمان تھا. بد عقیدہ تو پھر مسلمان کیسے ہوا، لیکن برائے نام مسلمان، لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے. وہ جو بد عقیدہ مسلمان تھا وہ ہندو کی بیوی پر عاشق ہو گیا. اب موقع کی تلاش میں کہ مجھے موقع مل جائے اور وصال کا معاملہ ہو جائے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر غیر مسلم اپنے سسرال کے لیے سفر کی تیاری کرنے لگا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا. یہ جو تھا بد عقیدہ مسلمان، اس نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، غیر مسلم کا اور اس کی بیوی کا پیچھا کیا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور ان کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں پہنچا اور ان کو گھیر لیا اور کہتا ہے کہ تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. تو اس نے انکار کیا. تو کہتا ہے کم سے کم اس عورت کو ہی سوار کر دوں، یہ عورت ذات ہے، کب تک جو آپ جو ہے یہ سفر کی مشقت کو برداشت کرتے رہو گے، کب تک یہ مصیبت جھیلتے رہو گے. تو جو غیر مسلم تھا اس نے انکار کیا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم تو میری بیوی کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ. معاملہ تو ضمانت کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ تم سوار کرنا چاہتے ہو تو اس کا ضامن کون ہے، اس کا ضامن کس کو بناتے ہو؟ تو جو بد عقیدہ مسلمان تھا کہ جنگل میں کس کو ضامن بنائے، جنگل کے اندر تو کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے، کس کو ضامن بنائے، کس کو ذمہ دار بنائے؟ تو جو ہندو عورت تھی، دیکھیں اس کی عقیدت، وہ ہندو عورت کہتی ہے کہ تمہارے جو 11ویں والے بڑے پیر ہیں ان کو ضامن بناؤ. تمہارے 11ویں والے بڑے پیر ہیں، یہ غیر مسلم خاتون کہتی ہے، ان کو ضامن بناؤ. اب وہ جو بد عقیدہ وہ تو اولیاء کرام کو مانتا نہیں تھا، وہ کیا کہتا ہے، ان کو انتقال کرے ہوئے تو صدیاں گزر گئی، ان کو کیا ضامن بناؤ. غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کے زمانے کا ٹائم، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گزرے ہوئے تو صدیاں گزر گئی، وہ ضامن کیسے بن سکتے؟ لیکن اس نے کہا نہیں، ہم تو ان کو ہی ضامن مانتے. اب کیا ہوا، اس نے یہ کیا کہ وہ عورت کو آگے لے کے گیا اور غیر مسلم جو تھا مرد اس کا شوہر اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن کاٹ ڈالا اور عورت کو لے کر بھاگ گیا. اب یہ عورت جس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضامن بنایا تھا، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، کیا ہوا، تھوڑے فاصلے پہ جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ 2 نقاب پوش بزرگ ہیں سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. وہ دونوں نقاب پوش قریب آئے اور قریب آنے کے بعد ان میں سے جو ایک نقاب پوش تھے جن کا چہرہ چھپا ہوا تھا، انہوں نے تلوار سے اس بد عقیدہ مسلمان کی گردن کاٹ دی، اس کو وہیں پہ مار ڈالا. اب وہ گھوڑا لے کر اور وہ ہندو خاتون کو لے کر اور اپنے جو ساتھی تھے ان کو لے کر وہاں پر پہنچے جہاں غیر مسلم کو اس بد عقیدہ مسلمان نے قتل کیا تھا. اب ان میں سے جو ایک بزرگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ اس کی گردن جو دور پڑی ہوئی تھی اس کی گردن کو اٹھایا، دھڑ سے ملایا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا، اور زندہ ہو کر کھڑا ہو. یہ دیکھیں اب کیا ہوا، وہ تو ہندو تو زندہ ہو گیا اور وہ جو بد عقیدہ مسلمان تھا وہ مر گیا تھا. اب یہ اس کا گھوڑا لے کر واپس آئے، اپنا سفر طے کرنے کے بعد واپس اپنے شہر کے اندر آئے. اب وہ جو اس کے گھر والے تھے، بد عقیدہ مسلمان کے گھر والے تھے، انہوں نے ڈھونڈا، وہ آدمی کہیں مل ہی نہیں رہا کیونکہ وہ تو مر چکا تھا. اب ان لوگوں کی نظر اس گھوڑے پر پڑی جو گھوڑا غیر مسلم کے پاس تھا. تو اس گھوڑے کو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ گھوڑا تو ہمارے وہ مسلمان بد عقیدہ جو تھا اس کا ہے، یہ گھوڑا تو یہ گھوڑا ان کے پاس کیسے آیا؟ تو وہ اب یہ پورا مقدمہ اس وقت جو حاکم تھا اس کے پاس لے کر گئے اور پورا واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ گھوڑا ان کے یہاں سے ملا ہے، ضرور اس کے گم ہونے کا تعلق ان سے ہے. یا تو یہ اس کو ظاہر کریں کہ وہ آدمی کہاں پر ہے، یا پھر یہ اقرار کریں کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے. اب وہ جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، پوری تحقیق کی پورے معاملے کو، تو ان لوگوں نے پورا جو جنگل کا واقعہ تھا پورا بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا، اس نے پہلے میرے شوہر کو قتل کیا، پھر 2 نقاب پوش آئے اور ان میں سے ایک نے اس بد عقیدہ کو قتل کر دیا ہے اور یہ گھوڑا اس طریقے سے ہم کو حاصل ہوا. تو اب وہ جو حاکم تھا وہ دلیل مانگتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جو واقعہ تھا یہ خلاف عادت، عام طور پر ایسا واقعہ ہوتا نہیں ہے. تو وہ جو ہندو خاتون تھی وہ کہتی ہے کہ نقاب پوش جو 2 لوگ آئے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ گل محمد شاہ جو مجذوب ہیں، جو اس علاقے میں رہا کرتے تھے، مستان تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان میں سے ایک کا چہرہ گل محمد شاہ مستان سے ملتا جلتا تھا. اب گل محمد شاہ کو بلایا گیا
और गुल मोहम्मद शाह से पूछताछ हुई तो उन्होंने पूरा वाकया बयान किया, हाँ उनमें से एक मैं ही था, और दूसरे के बारे में नहीं बताया कि दूसरे कौन थे। अब आपको गौर करना है कि कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा कौन करते थे? तो उसने गौसे पाक पीराने पीर को, 11वीं वाले पीर को जामिन बनाया था। गैर मुस्लिम थी, वो हिंदू खातून थी, उसकी मदद फरमाई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमारी मदद क्यों नहीं फरमाएंगे? बस दिल से पुकारने वाला होना चाहिए। गौसे पाक की नजर पड़ जाए ना, निगाहें इनायत हो जाए, निगाहें करम हो जाए तो तकदीरें तब्दील हो जाती हैं, जिंदगियों में इनकलाब आ जाता है। चोर का वाकया नहीं सुना आपने? बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। हज़रत इरशाद फरमाते हैं बद सही यानी बुरा, गुनाहगार, बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, किसी काम का नहीं है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मुरीदीन बड़े गुनहगार, हम मुरीदीन गौसे पाक से निस्बत रखने वाले, और सारे सलासिल जितने भी सलासिल हैं, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला सोहरवर्दिया हो, सिलसिला नक्शबंदिया हो या सिलसिला कादरिया हो, सारे सिलसिलों में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ पहुंचा है। मज़राए चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर, मज़राए चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सबको फैज़ान मिला है गौसे पाक का। तो देखें गौसे पाक की नजर इनायत, पुकारना है बस, वो अकीदत होनी चाहिए, ऐसी सच्ची पक्की मोहब्बत होनी चाहिए, और ऐसी सच्ची अकीदत के साथ पुकारा जाए तो फिर गौसे पाक जरूर मदद फरमाते हैं। और उनकी निगाह का मामला क्या, वो चोर का वाकया आप जानते हैं कि वो एक चोर आया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में, और आपकी जो कमली मुबारक थी, आपका कंबल मुबारक, उसको चुराने के लिए उठाया, जैसे ही उठाया तो अंधा हो, वापस रख दिया। फिर उसकी नीयत बदली, फिर चुराने के लिए चादर मुबारक उठाई तो फिर अंधा हो गया, फिर रख दी तो फिर आंखें वापस आ गई, फिर तीसरी मर्तबा फिर उठाया और फिर अंधा हो गया। अब की मर्तबा चादर रख दी लेकिन रोशनी वापस नहीं आई, अब अंधा है। वो कोने में जाकर बैठ गया, घर के कोने में अंधेरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और आने के बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इशारा फरमाते हैं कि फलां शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, और वो वहां उस इलाके के लिए नए अब्दाल को मुकर्रर फरमाए, वहां के लिए किसी अब्दाल को भेजे। अब्दाल ये वली की एक किस्म होती है जो पूरे इलाके को संभालते हैं। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फलां शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया, वहां के लिए नया अब्दाल भेजे। अब वहां पर कोई मौजूद नहीं था, किसको भेजते? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वहां कोने में जाइए, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसी को हम उस शहर का अब्दाल मुकर्रर फरमाते हैं, उसी को लेकर चले जा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान शहंशाह बगदाद, मुफ्ती सूरत, मुफ्ती सलीम मिसबाही साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उस चोर को लाया गया, अब वो डरता हुआ कांपता हुआ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर, अभी मुझे सजा दी जाएगी, मैं चोरी करने के लिए आया था। अब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जाओ इनके साथ चले जाओ, तुम्हें फलां शहर का अब्दाल बनाया जाता है। अब वो कहता हज़रत मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं, मैं तो सरापा गुनहगार हूँ, मुझे मेरे पास इल्म नहीं है, और मेरे पास में इतना मकाम मेरा इतना बुलंद बाला नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकूं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक निगाह डाली, इल्म से मामूर कर दिया, विलायत के दर्जे पर फाइज कर दिया। चोर था, एक निगाह से उसकी तकदीर बदलती है। ये शान है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बस ऐसा इस्तिग़ासा करें, उस तरीके से पुकारें। आज जो हमारे हालात हैं, जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर, जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं तरह तरह से। त्रिपुरा के मुसलमानों पर कैसा जुल्म सितम, और जाहिर क्या किया जा रहा है कि कुछ भी हुआ नहीं। वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ की गवर्नमेंट और हुकूमत क्या जाहिर कर रही कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप वगैरह जो भी वहाँ की वीडियोज थी, वहाँ के ताल्लुक से जो भी खबरें, सोशल मीडिया भी सबको खत्म कर दिया गया, और एक भी न्यूज चैनल वहां की खबर को कवरेज नहीं कर रहा है। ये इस तरह के मामला हमारे साथ हो रहे हैं, और हम गफलत का शिकार हैं। पहले फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा था, हम सोच रहे वहां हो रहा है ना, यहाँ तो क्या है? मुल्क शाम में जुल्म सितम हुआ, मुल्क शाम में हो रहा है ना, हमको क्या लेना देना? लीबिया में हुआ, दूसरे इलाकों में हुआ, बर्मा के अंदर हुआ, बर्मा में हो रहा है ना, हमको उससे क्या लेना देना?
اب ہمارے ہندوستان میں آ گیا یہ معاملہ. ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تریپورا میں ہو رہا ہے نا, یہاں تھوڑی ہو رہا ہے. یہ چیز پورے ہندوستان میں ہوگی. یہ جنتر منتر پر وہ لوگ نعرے لگا چکے ہیں بھگوا کہ ملے کاٹے جائیں گے. علماء کرام کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے, کیونکہ علماء کرام ہی تو مسلمانوں کی جان ہے. علماء کرام صحیح پیشوا رہنما ہیں, یہی تو مسلمانوں کو راہ دکھاتے ہیں. علماء کرام ہی تو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہی تو راہ دکھاتے ہیں. اور اگر یہ علماء کرام نہ ہو تو ہماری عوام تو بھولی بھیڑیں گے, ان کو جس طرف لے جایا جائے وہ چلے جائیں گے. تو علماء کرام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. پہلے علماء کو ختم کیا جائے گا, پھر پوری قوم کو ختم کیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں یہ غفلت کے معاملات دور کریں. اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نیک بن جائیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں, سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. کیونکہ اگر مقابلہ ہو نا, جنگ کی باری بھی آ گئی نا اگر, تو وہاں پر بھی ایمان کی مضبوطی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بے نمازی جائے گا تو وہ ایمان والا ہے تو ایک کو قتل کر کے تو آئے گا ہی, لیکن ایک نمازی جائے گا تو 100 کو قتل کر کے آئے گا. اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے. جہاد کو بلا دیا گیا ہے. آج جہاد کا کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی, جہاد پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی, اور جہاد کو آتنکواد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اگر ان لوگوں نے حملہ کیا, یہ باتیں کہنا ضروری ہے. اگر مان لیجئے ان لوگوں نے حملہ کیا تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ قتل ہو جائیں گے. مقابلہ تو کرنا پڑے گا نا, ڈیفینس تو کرنا پڑے گا. تو اس سب کی تیاری ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو سدھاریں, نیک بنیں, گناہوں سے بچیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے عبرت حاصل کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا معاملہ کیا تھا؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی, اور روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. 15 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی, 1000 رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ 1000 رکعتیں آپ بھی پڑھیں, لیکن کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی تو کریں. جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, لیکن 5 وقت کی نمازوں میں پھر وہی 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے. تو جو جمعہ میں جو پبلک آتی ہے وہ 5 وقت کی نمازوں میں کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا خالی جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے, دوسری نمازیں فرض نہیں ہیں؟ اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں. وہ نفل کی ایسی پابندی کرتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں نفل نماز پڑھتے تھے, تو فرائض کی کیسی پابندی کرتے ہوں گے؟ ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی, اور ہماری تو سینکڑوں نمازیں قضا ہو جاتی ہے, کوئی فکر بھی نہیں, یہ کان پر جوں تک نہیں رینگتی. ایسے ہمارے معاملات. کیونکہ اولیاء کرام کی زندگی ہم بیان کرتے ہیں, یہ محفلیں منعقد کی جاتی, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام کے ذکر سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے, ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ محفل وہی کامیاب ہوتی ہے جس محفل میں حاضرین کو کوئی فائدہ ملے, اور کوئی فائدہ نہیں ملا بس سن کے چلے گئے, اور بہت اچھے واقعہ, بعد میں تذکرہ ہوتا ہے, وہ بہت اچھا واقعہ بیان کیا تھا, یہ واقعہ تو کہیں بھی نہیں سنا تھا, بہت اچھا, لیکن ہم نے اسے سیکھا کیا؟ یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کامیاب محفل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس سے فائدہ حاصل کریں. تو فائدہ حاصل کریں گے, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں, یا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلوں پر توجہ فرمائیں اور ہماری دل کی دنیا کو تبدیل کر دیں, ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے, ہمارے گناہوں کے معاملات ختم ہو جائیں اور نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت پیدا ہو جائے, ہم نمازی بن جائیں, گناہوں سے بچنے والے بن جائیں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں. غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کریں اور غوث پاک کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے, اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنائے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنائے, اولیاء کرام سے محبت کرنے والا, اور اولیاء کرام کی محبت کو اپنی اولاد تک منتقل کرنے والا بنائے. کیونکہ اولیاء کرام کی جو محبت کی سنیت کی علامت ہے. یہ بڑا پرفتن دور ہے, اور آنے والا جو زمانہ ہے, آنے والا جو دور ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی ایمان بچانا مشکل ہے, لیکن آگے ایمان بچانا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے, اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے.
پرورش پر توجہ دیں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، اسلام سے قریب کریں، اسلام کی معلومات ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کون سے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں استاذ کے پاس جا کر طرح طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کیا سکھاتے ہیں، سدھرتا تو نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داری استاذ کی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور سب سے پہلا استاد باپ ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے، جو ماں باپ کرتے ہوتے ہیں اس کو کاپی کرتا ہے، وہ اس کو نقل کرتا ہے۔ استاذ کا مرتبہ، استاذ کا نمبر بعد میں آتا ہے، مرتبہ اگرچہ اس کا بہت بلند و بالا ہے۔ استاذ بھی بہت تربیت کرتا ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے، 10-12 سال کے بچے موبائل لے کر اور پورا دن گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں اور قوت یادداشت متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، گیم کے اندر بھی تخریب کاری ہوتی ہے۔ وہ ہر اعتبار سے تبلیغ کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے بچوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ بہت ساری ایسی گیم ہیں جن میں اسلام کی جو مقدس چیزیں ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ بعض گیم ہم نے دیکھا، بعض گیم کے اندر خانہ کعبہ دکھایا گیا، بعض کچھ گیمیں ایسی ہیں جن میں مدینہ منورہ دکھایا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں؟ گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بچے۔ یہ موبائل دے دیے پورا دن، ہمیں ضرورت اس بات کی ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے بچے یہ کرنا وہ نہیں کرنا۔ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ جب بچہ کچھ غلط کرتا تھا تو جملے تھے، مخصوص جملے، بیٹا ایسا نہیں کرنے کا، بہت بڑا گناہ ہوئے، بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ تو بچہ جو کوری سلیٹ، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ کوری سلیٹ۔ بچے کو جو سکھایا جائے نا وہ اس کی سلیٹ پر، اس کے دل پر نقش ہو جاتا تھا۔ ہم نے اگر اس کو یہ کہا ہوتا نا کسی بھی کام کے تعلق سے، بیٹا ایسا نہیں کرنے کا، ایسا کرے تو بہت بڑا گناہ، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے، ہاں یہ امی نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرے تو گناہ، تو وہ بچے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کام سے بچے گا۔ لیکن ہمارے ماؤں بہنوں کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر ٹی وی پر آ رہے ہیں، وہ دیکھے جا رہے ہیں، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ سارے موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ مل کر، تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ ضرورت کس بات کی تھی کہ ہماری مائیں بہنیں خود اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی کہ ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کی فکر نہیں کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، علم دین حاصل کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ آج تو ہمارے لیے کتنے موقع موجود ہیں علم حاصل کرنے کے، کتنے وسائل، کتنے ذرائع موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مفتیان اعظام موجود ہیں، مدارس قائم کر دیے گئے، بالغان کے مدرسے رات میں پڑھایا جاتا ہے بالغان کو، اور ہمارا جو آل انڈیا قادری مشن ہے اس کے تحت یہ فرض علوم کورس بھی شروع کیا گیا، بہت ٹائم سے چل رہا ہے، تقریباً 1 سال ہونے والا، میٹھا بھائی مسجد کے اندر چلتا ہے۔ لیکن توجہ نہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی سید پورے سے آ رہا ہے، کوئی سگرام پورے سے آ رہا ہے، کوئی ہوڑی بنگلے سے آ رہا ہے، لیکن مومنا واڑ کے 4-5 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مدرسہ چل رہا ہے کہاں پہ؟ مومنا واڑ میں، لیکن مومنا واڑ کے لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ کیا فائدہ؟ ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم وہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ بولے توجہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ قرآن شریف بھی صحیح طور پر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور دین کی ضروری معلومات، بنیادی عقائد کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، جنت و دوزخ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضور کی شفاعت، حضور کا علم غیب، حضور کے نور و بشر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں اس میں بتائی جاتی ہے، اور ضروری مسائل، طہارت کے مسائل، اور وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، اگر تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کاروبار کے مسائل، حج اور زکوٰۃ کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نکاح کے ضروری بھی مسائل۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے اتنے معاملات ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے، دین سے دوری ہے، اسلام کی بنیادی معلومات نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو بس کیا ہوتا ہے، جب غصہ ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو 3 بار فائر کر دیا جاتا ہے، طلاق طلاق طلاق، اور کیا سمجھتے ہیں جب تک 3 مرتبہ نہیں بولیں گے طلاق ہوگی ہی رہی۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپشن عطا فرمایا ہے ہمیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، 1 مرتبہ بھی طلاق دی جا سکتی، 2 بھی اور 3 بھی،
لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر انتظار کرے کہ وہ سدھرتی ہے کہ نہیں. اگر بیوی کی غلطی ہے تو یا دوسرے معاملات ہے تو معاملات حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ایک طلاق سے بھی کام چل سکتا ہے اور ایک طلاق سے بھی بیوی نکاح سے باہر ہو سکتی ہے. 3 طلاق دینا ضروری نہیں بلکہ ایک ساتھ میں ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دینا گناہ ہے. گناہ ہونے کے باوجود یہ نہ کہا جائے کہ گناہ ہے تو طلاق نہیں. 3 مرتبہ بول دیا تو 3 مرتبہ ہو جاتی ہے. آپ 3 گولیاں چلائیں اور کہیں گے کہ ایک ہی لگی, نہیں 3 چلائیے تو 3 لگے گی. 3 مرتبہ بولیں گے تو اگرچہ گناہ ہے لیکن 3 طلاق واقع ہو جائے گی. یہ سارے مسائل کون سیکھے گا؟ آج بہت سے ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں اس کے باوجود رکھے ہوئے ہیں. 3 طلاق دینے کے بعد ساتھ میں رہنا حرام, تعلق قائم کرنا حرام, اس کے بعد جو بچہ پیدا ہو وہ ولد الزنا ہے. لیکن ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہی نہیں اور پھر 3 طلاق دے دیتے ہیں. پھر پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یار غلطی سے طلاق دے دی, غصے میں دے دی, اور آتے ہیں کہتے ہیں حضرت غصے میں دے دی تو بھی ہو جائے گی, غصے میں دی تو. مجھے بتائیں میرے بھائی کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو خوشی سے بٹھا کر مسکراتے ہوئے بھی طلاق دیتا ہے؟ عام طور پر طلاق کے معاملات غصے میں ہی ہوتے ہیں اور غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. مذاق میں اگر طلاق دی تو مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ ہمارے پاس ایسا آیا کہ میاں بیوی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے, دیکھیں ٹی وی کا وبال, میاں بھی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے. اب ٹی وی میں سیریل چل رہا تھا جس میں مسلمانوں کے حالات بتائے جا رہے تھے, اور ایسے سیریل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی بھی سیریل دیکھنا جائز ہی نہیں ہے, لیکن خاص طور پر وہ سیریل ہرگز نہ دیکھیں, وہ ڈرامہ ہرگز نہ دیکھیں جس میں اسلام کے حکام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, طلاق کو اچھالا جا رہا ہے, نکاح کے معاملات کو اچھالا جا رہا ہے. وہ مذاق اڑاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے اسلام کے معاملات کا اور معمولات کا, اسلام کے حکام کا. اب اس میں ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے. سیریل کے اندر ایک منظر دکھایا گیا کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے. تو وہ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تو اس کا دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس کی نقل کرتے ہوئے, ٹی وی میں جو منظر چل رہا تھا اس کی نقل کرتے ہوئے وہی الفاظ میں نے اپنی بیوی کو بھی بول دی کو حضرت اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. میں نے کہا تم نے طلاق کو کھیل سمجھا ہوا ہے؟ یہ مذاق ہے کوئی؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہو جاتا ہے. بعد میں بچوں کا خیال آتا ہے کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. بیوی کا خیال آتا ہے کہ وہ کہاں جائے گی, دیگر معاملات ہوتے ہیں. پہلے ہی سے کیوں نہ سوچیں. اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو طلاق کا اختیار دیا. کس کو اختیار دیا ہے؟ شوہر کو. بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. بیوی اپنے آپ کو 1000 بار بولتی رہے میں نے اپنے آپ کو طلاق دیا, طلاق ہوگی نہیں. کہ شوہر ایک بھی بار بول دے تو طلاق ہو جائے گی, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو دیا. اور اسلام کے ہر حکم کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہ شوہر کو اختیار کیوں دیا؟ کیونکہ مرد کی عقل کامل ہوتی ہے, مرد کی عقل مکمل ہوتی ہے, اس کی سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے, جبکہ مرد کے مقابلے میں عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے, اس کے پاس وہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. اگر عورت کو اختیار دے دیا جاتا تو وہ بار بار جب بھی کچھ معاملہ ہوتا, تھوڑا سا بھی جھگڑا ہوا, وہ اپنے آپ کو طلاق دے دیتی. اگر عورت کو اختیار, میری مائیں بہنیں برا نہ لگائیں, یہ اسلام کے احکام ہیں, حکمتیں ہوتی ہیں, تو عورت کو اختیار نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناقص العقل ہے. اگر اس کو اختیار ہوتا تو وہ کئی مرتبہ اپنے آپ کو طلاق دے دیتی. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے گھر کے معاملات جو ہیں وہ ہم جانتے بہتر کہ جب جھگڑا ہوتا ہے اور شوہر اگر ایسا کوئی جملہ بولے نا کبھی تیرا فیصلہ کر دوں گا, تو وہ جان بوجھ کر بولے ہاں کر دو کر دو. وہ اور اکھاڑتی ہے شوہر کو, کیونکہ وہ ناقص العقل ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا, اس پر غور ہی نہیں کرتی. آپ بولیں گے کبھی 3 بول دوں گا تو وہ کہے کہ ہاں بول دو, ہمت ہو تو بولو, طاقت ہو تو بولو, اور زیادہ برانگیختہ کرتی, ابھارتی. پھر یہ شوہر کیا ہوتا ہے, یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, وہ بول دیتا ہے. تو یہ شوہر کو اختیار اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کے پاس سوجھ بوجھ ہے, کنٹرول کرنے کی قوت ہے, اسی کو کنٹرول کرنا ہے, اسی کو قابو کرنا ہے. تو ہمیں یہ سارے مسائل سیکھنے ہیں. اور اگر انتہا ایک دم آخری اسٹیج میں آ گیا معاملہ, بالکل آخری مرحلہ کے کہ اب بالکل نبھانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بھی اب بن ہی نہیں رہی ہے دونوں کے درمیان, تو پھر اس کا ذریعہ ہے بس وہ طلاق, وہ بھی ایک سے کام چلائیں. اور اب تو یہ قانون بھی آ گیا, 3 دیں گے تو سزا بھی ہو سکتی ہے آپ کو.
تو ایک سے ہی کام چلا لیں. یہ سارے مسائل کیسے پتا؟ آج دارالفتہ قائم کیا گیا، ہمارا دارالفتہ قادری مکتب میں موجود، سیمیتا اپارٹمنٹ کے اندر ولیہ بھائی مسجد کے سامنے. دارالفتہ جتنے بھی دارالفتہ ہیں سب سے زیادہ مسئلے کون سے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر طلاق کے، اور دوسرے نمبر پر کون سے؟ وراثت. کیونکہ طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے تو آتے ہیں. اور وراثت میں مال کا معاملہ ہوتا ہے، مال ملنے والا ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے. نماز کا مسئلہ، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کچھ پڑھی ہی نہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. کب سدھریں گے؟ کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک گناہوں والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ نیک کب بنیں گے؟ اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تو استغاثہ کریں کہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار نیکوں میں فرماتے ہیں اور ہمیں نمازوں کی توفیق ملے. نمازوں کی توفیق بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دوست ہوتے جگری دوست، کچھ باتیں اور سن لیں. جگری دوست ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا جگری دوست بار بار میرے گھر میں آئے، میں اس کی دعوت کروں، میں اس کو کھانا کھلاؤں، چائے پلاؤں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جگری دوست کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دوست بار بار میرے گھر میں آئے، میں اس کے گھر میں جاؤں. یہ دوستی جو انتہائی درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کی علامت. اب آپ کو غور کرنا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ جن سے محبت فرماتا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن دشمن اگر ہو تو دشمن کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں ہم. تو وہ لوگ عبرت حاصل کریں اور یہ جو ہے کہ عبرت کے ناخن لے کہ ہمیں اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں مل رہی تو کہیں ہم اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں ملے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک نماز کے لیے اگر مسجد میں حاضر ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس وقت مسجد سے نکلنے سے پہلے یہ دعا کر کے نکلنا چاہیے، اے پروردگار تو نے مجھے اس وقت تو بلا لیا، اگلی نماز کے لیے بھی بلانا. یہ دعا کر کے نکلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اور چلے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.